اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے اور صحابہ سے بھی فرماتے کہ آپ بھی یہ دعا پڑھو، تو صحابہ بھی وہ دعا پڑھتے تھے، یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اور صحابہ کو بھی تعلیم دیتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہ دعا پڑھ لیں۔ کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ پڑھیں گے میرے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اس کے الفاظ دوسری حدیثوں میں تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ترجمہ سب میں ایک ہی ہے، اور ترجمہ کتنا پیارا ہے۔ اس میں بندہ یہ کہہ رہا ہے، اللہم اے میرے اللہ، سلمنی لرمضان، رمضان کے لیے مجھے صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے لیے مجھے صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا۔ وتسلمہ لی متقبلا، یا وسلمہ لی متقبلا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ، رمضان میں میرے اعمال کو قبول فرما، رمضان میں مجھ سے جو بھی اعمال ہوں میرے ان اعمال کو قبول فرما۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورہ فاتحہ، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کا دیباچہ بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی اس کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ ام الکتاب۔ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے طور پر جو مضامین ذکر فرمائے ہیں، توحید کو، رسالت کو، قیامت کو، احکام کو، ماننے والوں کو کیا کیا انعام ملیں گے، ان چیزوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ نہ ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں کیا عذاب ہوگا، ان کو اللہ نے، ان 6 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ لیکن سورہ فاتحہ کے اندر ان 6 چیزوں کو خلاصہ کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ پورے قرآن میں جس کو اللہ نے بیان کیا، پورے قرآن کے خلاصے کو، یعنی سورہ فاتحہ یہ آئینہ ہے، سورہ فاتحہ یہ آئینہ ہے، اس میں پورا قرآن آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ دیکھنے کے لیے وہ بصیرت کی نگاہیں چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا، 6 مضامین جو پورے قرآن میں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے خلاصہ کے طور پر بیان کیا۔ فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر اللہ نے توحید کو بیان کیا۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا، مالک قیامت کا، اس کے اندر اللہ نے قیامت کا ذکر کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو ذکر فرمایا۔
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کو بیان فرمایا، اور اسی طرح اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ماننے والے ہیں، جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کا ذکر فرمایا۔ تو خلاصے کے طور پر ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ میرا ارادہ تھا کل سے میں آپ کے سامنے جو بھی تفسیر وغیرہ ہے وہ کل سے بیان کروں گا، لیکن ساری چیزیں سجا دی گئی تو میں بیٹھ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، نقل کرتے ہیں کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور بندے کے درمیان میں نے تقسیم کر دیا ہے، یعنی آدھا میرے بندے کے لیے ہے اور آدھا میرے لیے، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے اس بات کی پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی، اس کو سمجھایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کو لازم قرار دیا۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو لازم قرار دے کر اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اور واضح کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت اور واضح ہوتی ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سورے کو میرے اور بندے کے درمیان میں نے تقسیم کر دیا ہے، آدھا میرے بندے کے لیے ہے، آدھا میرے لیے ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے وہ اسے عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی اس بات کی تشریح جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ جب بھی کوئی بندہ یوں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جواب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے، جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے پھر میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور پھر جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں آدھا بندے کی طرف سے اور آدھا دعائیہ جملہ ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں صراط مستقیم، یعنی اس میں بندہ صراط مستقیم مانگتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، تو اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں صراط مستقیم عطا کروں گا۔ یعنی ہر آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جواب ملتا ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو چاہیے کہ ہر آیت پر رکیں، سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر رکیں۔ تراویح میں تو پہلے میں رکتا تھا، بعد میں پھر
وقت کی آپ لوگوں کی رعایت میں کیا کرتا ہوں، ایک ہی سانس میں پڑھ دیتا ہوں، ورنہ اگر آپ اجازت دیں گے تو ہر آیت پہ رکیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورہ فاتحہ یہ اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مجرب عمل میں یہ ہے کہ اسے شفا بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی دوا میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی جائے تو پھر اس دوا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ دوا میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اس عمل کو اب کرنے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ ان دوائیوں میں شفا عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے دعوت کی، آپ کو یہ گمان ہے، یہ خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کھانا بس ہوگا یا نہیں ہوگا، تو فرماتے ہیں شروع میں 1 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دینے سے اللہ اس کھانے میں اتنی برکت دیں گے کہ انشاءاللہ آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے آپ کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی لاج رکھ لے گا انشاءاللہ۔ اور بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بدن میں کہیں بھی کسی جگہ درد ہو رہا ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اس درد کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ ہر دن آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت منتخب کر کے اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پورے رمضان روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کے سلسلے میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ بہت کنفیوژن میں رہتے ہیں، وہ عربی جو الفاظ ہیں اسے ڈھونڈ کر وہ رٹنے کی چکر، اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی، نویت اصوم غدا لک فاغفر لی، ما قدمت وما اخرت۔ بہت سے لوگ تو فجر کی نماز کے بعد امام صاحب کو بولتے ہیں، امام صاحب ذرا دعا پڑھا ڈالو، سحری کرے ہمیں لیکن روزے کی نیت کرا ڈالو بولتے ہیں۔ نیت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام۔ کتنا بڑا عقل مند رہیں گا، روزہ رکھنے کی نیت نہیں ہے، 4 بجے اٹھ کو کھانا کھا رہا ہے، ایسا عقل مند دیکھیں کانتو بھی۔ سحری کرنے کس لیے کر رہے ہیں اتنی رات کو اٹھ کر فجر سے پہلے؟ بھئی مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ ایسے بھوک لگی رات کو اٹھ کو کون تو کھا رہا ہے ایسا؟ تو سحری کھانا خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نیت ہے روزہ رکھنی، ہو گیا آپ سحری کھا لیے، ہو گیا آپ کی نیت ہو گئی، الگ سے کوئی کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ، ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، اب 5 انگلی برابر تو نہیں ہے نا، بہت سے لوگ سحری کھانے کے بعد شام تک بھی ان کو ٹینشن، میں نیت کریا نہیں، میرا روزہ ہے کہ نہیں کی، روزہ ہے، سحری کر کو ہی پھر بھی ایک ٹینشن، نیت ہوئی، نیت اش کریا نہیں نہ میں، نیت اش کریا نہیں نہ میں کر کو۔ تو اب ایسوں کے لیے پھر وہ دعائیں ہیں کارڈ میں، دیکھ کو پڑھ لیو بولنا ان کو، صحیح بات ہے، پڑھ لیو، نیت ہو جاتی ہے، تمہارا روزہ ہو جاتا ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں ارادہ آج میرا روزہ، سحری کر لیے، وہ خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے نیت کر لی۔ اگر خدا نخواستہ سحری نہیں کیے، سوتے رہ گئے، اذان پر آپ کی یا سحری کا وقت ختم ہونے پر آپ کی آنکھ کھلی، تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ جو ہے زوال سے پہلے نیت کر لیں، روزے کی نیت کر لیں۔ آپ نے سحری نہیں کی ہے نا، تو آپ نیت کر لیں کہ آج میرا روزہ ہے، آج کا میں روزہ نیت کر لیں، تو اس سے صرف دل میں ارادہ کر لینا، اسی کا نام نیت ہے۔ اگر کوئی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، ادا کر سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم تمام کو مسئلوں کو جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔